اس کی آڑ میں بدترین انتقام کیا، اور یہ بیانیہ احتساب کا ان کا دم توڑ چکا، اس لیے کہ پاکستان کے اندر ایک بھی جو مقدمہ جو درجنوں کے حساب سے داخل کیے گئے حزب اختلاف کے خلاف، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا دوسری پارٹیز ہیں، ایک بھی مقدمہ ثبوت کے ساتھ یہ کسی کے خلاف اسٹیبلش نہیں کر سکے۔ بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، میں ذرا بات کر لوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں مریم کوئی پرابلم ہے؟ اور دوسری بات، بھائی ذرا بات کرنے دیں یار آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ نے آج تک جتنے بڑے بڑے اسکینڈل، اور میں مفروضوں کی بنیاد پر بات کم ہی کرتا ہوں، یہ ٹھوس دلائل کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آج تک جتنے بھی میگا اسکینڈلز ان 4.25 سالوں میں عمران نیازی کی ناک کے نیچے ہوئے ہیں، کون سا ایک کیس ہے جو کہ نیب کو ریفرنس جس کا کیا گیا؟ ایک بتا دیں۔ چاہے وہ چینی کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گندم کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ ادویات کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے وہ گیس کا اربوں کا اسکینڈل ہے، چاہے انتہائی ایفیشنٹ جو پاور پلانٹس، بجلی کے منصوبے نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے، جس کو سستی گیس سے چلانا مقصود تھا، مہنگے ترین تیل اور فرنس آئل سے چلائے گئے، اور بجلی انتہائی مہنگی قیمتوں پر بنائی گئی۔ وہ اسکینڈلز کہاں گئے؟ اور کتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ ہم کمیشن بنا دیا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بی آر ٹی پشاور لے لیں، آپ معلم جبہ لے لیں، آپ ہیلی کاپٹر لے لیں، ایک اسکینڈل بتا دیں جو کہ انہوں نے جس کی تحقیق کی ہو اور نیب کو بھجوایا ہو۔ لہٰذا یہ احتساب مکمل طور پر فراڈ تھا، یہ بدترین انتقام تھا۔ پھر لندن کی، برطانیہ کی جو مشہور زمانہ جو کرائمز ایجنسی ہے، نیشنل کرائمز ایجنسی، اس کو کتنے دھوم سے انہوں نے ہزاروں پیپرز پر مبنی ان کو کاغذات بھجوائے، بنڈلز بھجوائے۔ 2.25 سال انہوں نے تحقیق کی میرے خلاف اور میرے بیٹے کے خلاف، اور دنیا بھر میں ثبوتوں کے لیے انہوں نے کاوشیں کی۔ وہ ان کا، میں نہیں کہہ رہا، لندن کی عدالت کے ڈاکومنٹس اس کی پکار کے گواہی دے رہے ہیں۔ برطانیہ میں پورے جو جہاں پر جس بینک پہ میرے اثاثے تھے یا پراپرٹی تھی، 15 سال پیچھے گئے، 15 ایئرس، سوئٹزرلینڈ گئے، دبئی گئے، اور نہ جانے کہاں کہاں آف شور کمپنی پہ گئے۔ بالآخر 2.25 سال بعد انہوں نے کہا کہ کوئی کچھ نہیں ملا، اور عدالت میں کہا کہ ہم اس کو ڈراپ کر رہے ہیں۔ اب عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، اور میں تو ان کی، یقین کریں، تقریر سنتا نہیں، اس لیے کہ اس قوم کو انہوں نے جس طریقے سے ان کے ذہن کو پوائزن کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے کو جس طرح انہوں نے ریڈیکلائز کرنے کی کوشش کی ہے، اور گالی گلوچ اور دشنام ترازی کو آرڈر آف دا ڈے بنا دیا، شخص کی تقریر نہیں سنتا، یقین کریں۔ لیکن ظاہر ہے کہ جب میں ایک لیڈر دی اپوزیشن ہوں، مجھے پھر انفارمیشن میں لے لیتا ہوں۔ اب کل جو انہوں نے کہا کہ یہ کیا مغرب کے خلاف یا سپر پاورز کے خلاف
शहबाज शरीफ बात करेगा या नवाज शरीफ, इनको तो अरबों रुपए के इनके बाहर अकाउंट्स पड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए इमरान नियाज़ी, अपने गरिमा में आप झांकें कि इतने 4.25 साल के बदतरीन इंतकाम के बाद इन द नेम ऑफ अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर एक धेला नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ आपको नहीं मिला, एक धेला मेरे ख़िलाफ़ आपको नहीं मिला। और आज भी आपको एहसास नहीं होता, ज़रा भी आपको ख्याल नहीं आता कि कहते इनके अरबों रुपए के अकाउंट्स बाहर पड़े तो ले आते ना, कौम को बता देते। और फिर ये कहना कि ड्रोन हम लोग को मैंने रुकवाया और नवाज शरीफ ने इसके बारे में कुछ नहीं किया, ये मैं समझता हूँ कि तारीख़ को मस्क करने के मुतरादिफ है। नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड हैं, अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन से जब भी उनकी मुलाकातें हुई हाईएस्ट लेवल पर, उन्होंने ड्रोन्स के ऊपर अपना पूरा मुकदमा लड़ा और बताया कि ये पाकिस्तान के अंदर जो अपना हमारी सरहदों पर ड्रोन्स पड़ते हैं, ये इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसकी मैं नहीं कह रहा, ये रिकॉर्ड ख़ुद उसका सबूत मौजूद है रिकॉर्ड के हवाले से। और इसके अलावा इमरान नियाज़ी ने जब प्रेसिडेंट ट्रम्प से मुलाकात की थी, मैं उसकी तस्वीर भी आपको पेश कर देता हूँ। क्या कहा था कि वी हैव, वो एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं लेकिन मैं एक खुलासा पेश कर रहा हूँ। वी हैव लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, दे स्पैन ओवर मोर देन 7 डेकेड्स। और बड़े अच्छे अल्फाज में ये बातें की प्रेसिडेंट ट्रम्प से। और फिर उसके बाद कहा कि मैं एक दूसरा वर्ल्ड कप लेके आ रहा हूँ। कहाँ वो दूसरा वर्ल्ड कप, और कहाँ आज यानी बदतरीन खारजा पॉलिसी के नतीजे में हमारे जो ताल्लुकात हैं यानी दुनिया की ग्लोबल पावर्स से और हमारे दोस्त ममालिक से, मुस्लिम ममालिक से, उसका इस शख्स ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है बिल्कुल। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाइना, सऊदी अरेबिया और दूसरे हमारे तुर्की और दूसरे मुस्लिम ममालिक से हमारे बेहतरीन ताल्लुकात है। चीन हमेशा पाकिस्तान की जो मदद को आया, चाहे वो अमन का ज़माना था या जंग का ज़माना था। और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, किसने चीन और सीपेक के ख़िलाफ़ दुश्मनाम तराजी की? सबसे पहले परवेज़ खटक ने, जो उसके वज़ीर आला थे, इमरान खान साहब ने, अपना इनके जो असद उमर से, और क्या और कितना झूठा प्रोपेगेंडा किया कि ये तो कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये तो कर्जे हैं, वो भी 8% पे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उस ज़माने में हमसे ये पूछा गया कि जनाब ये 8% पे आपने कर्जे लिए हैं। मैं आपको कोट कर देता हूँ, एक मीटिंग में हम बैठे थे जिसमें उस वक़्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रहील ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जी, हम सुनते हैं कि ये तो कर्जे हैं और वो भी 8% पे। एहसन इकबाल भी बैठे थे, मैं भी बैठा था और दूसरे मिनिस्टर्स बैठे थे। तो एहसन इकबाल साहब ने कहा, ये जनरल साहब ये किसने कह दिया आपको? प्राइम मिनिस्टर ने यही कहा। उनके जी हमें ये बड़ा मैसिव प्रोपेगेंडा है। उनके जी कर्जे नहीं हैं, इसमें कर्जे भी हैं और इन्वेस्टमेंट भी हैं। जितनी बिजली के पावर प्लांट्स हैं, ये सारी की सारी चीन की इन्वेस्टमेंट्स हैं, चीनी कंपनियों की, जिसमें उनका कैपिटल, जो उनका अपना सरमाया वो लगा रहे हैं। और साथ हमेशा आप जानते हैं जब कोई मंसूबा लगता है उसमें सरमायाकार अपनी जेब से भी पैसा खर्चता है, उसको कहते हैं उसका अपना कैपिटल, अपना उसका सरमाया। और फिर वो लोन भी लेता है बैंक से। वो बैंक भी उन्होंने चीनी बैंकों से लोन लिए। जिस तरह कोई सरमायाकार दुनिया में, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में वो कारोबार करता है, तो उनका रिस्क, प्रॉफिट लॉस उनका, और वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं ये पावर प्लांट, बिजली के मंसूबों में। जहाँ तक ऐसे मंसूबे जहाँ पर वो चाइनीज़ लोन्स हैं, जिस तरह लाहौर का आप जानते हैं ऑरेंज लाइन, और दूसरे पाकिस्तान में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे थे, उसके लिए बताया गया कि ये 8% नहीं, ये 2-2.25% पे हैं।
تو جنرل راحیل حیران رہ گیا. اچھا, انہوں نے کہا جی ہمیں ریپرزنٹیشن دیں. پھر آپ کو ریپرزنٹیشن دی گئی, اور اس کے بعد پھر اسد عمر, آپ کو یاد ہے وہ جو برطانیہ کا ایک پروگرام ہوتا ہے ویکلی ہارٹ ٹاک, اس میں اسٹیفن سیکر کو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط تھا, چین کے جو منصوبے بڑے اچھے, اور چین کا جو ہمیں کریڈٹ ملا ہے وہ تو بڑا کمپیٹیٹو ہے, 2% پہ ہے. اب اس طرح یہاں پر بات نہیں رکتی, چین کے اوپر چینی کمپنی کے اوپر کرپشن کے الزامات کرپشن کے لگائے. وہ ملک جو پاکستان کے جس نے ہمیشہ ساتھ دیا اور کہا کہ وہاں پر کرپشن ہوئی, فورنزک آڈٹ کروایا گیا. اور آپ جانتے ہیں کہ خود عمران نیازی نے کہا کہ ملتان میٹرو میں وہ جو یادیو کمپنی تھی یا یاداشت کمپنی تھی, وہ کون سی کمپنی تھی, یادیو کمپنی تھی شاید, میں یادیو تھی, کہ $17 ملین جو چینی کمپنی ہے اس کو شہباز شریف وہ فرنٹ کمپنی ہے, اور انہوں نے جناب پیسہ باہر بھجوا دیا ہے اپنا پاکستان, $17 ملین. اور ایک ٹی وی چینل کے اینکر, میں نام نہیں لیتا, انہوں نے دن رات اس کا وویلا کیا. بالآخر مجھے کہنا پڑا, اور مجھے آج بھی الفاظ یاد ہیں, میں نے اس طرح کہا, میں نے کہا کہ پٹ اپ اور شٹ اپ. آج تک اس کا جواب نہیں آیا اس بات کا, آج تک, کیونکہ اس میں ہے کچھ نہیں تھا. وغیرہ یہ مجھے بخشتے, اگر جنہوں نے برطانیہ میں یہ کچھ کیا, یہ اپنے مجھے بخشتے. یہ چین اور چینی حکومت سے انہوں نے ہر چیز کا اکاؤنٹ لیا, مگر چینی جو کمپنی اور چینی عوام کو بڑا دکھ ہوا کہ ایک طرف تو ہم پاکستان کے ہم پاکستان کے عوام کے ہم دوست ہیں, اور پاکستان کے لیے ہم بہت یہ کچھ کر رہے ہیں, اس کے صلے میں, اس کے بدلے میں ہمیں یہ کچھ مل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ عمران نیازی کا وہ کردار جو کہ ان 4.25 سال میں رہا, جس نے پاکستان کے کاروبار کو, پاکستان کے تعلقات کو بہت نقصان پہنچایا. اور سعودی عرب جو ہمارا مربی ہے, بہت دوست, اور دل سے ہمارا دوست ہے, دل سے, اس نے اس کے بارے میں, جس نے ہمیں پاکستان کو ہر برے اور اچھے وقت میں ہمارا ساتھ دیا, اور اربوں ڈالر ہمیں دیے اپنا بغیر کسی کنڈیشن کے, اس کے بارے میں کیا کہا, نو لیس دین فارن منسٹر آف پاکستان شاہ محمود قریشی, ہم سعودی عرب کے بغیر ہی ہم کشمیر کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں. اور اب آ جائیں جو ان کی جو سب سے لیٹسٹ جو انہوں نے زہر اگلا ہے کہ جناب یہ غیر ملکی سازش ہے. او بھائی, غیر ملکی سازش کا آپ کو آج علم ہوا؟ آپ نے جب یہ خط آپ کہتے ہیں 7 تاریخ کو آیا, تو 3 ہفتے آپ نے کہاں گزار دیے؟ آپ نے 3 ہفتے کہاں گزار دیے؟ کیوں چپ رہے آپ؟ اور کیوں آپ نے وہ کاغذ لہرایا ایک جلسے میں, اور جو ہماری جو نیشنل سیکورٹی جو کاؤنسل ہے اس میں آپ بعد میں گئے؟ اگر یہ بات تھی تو آپ کو تو فوراً اس کے اوپر واویلا کرنا چاہیے تھا. اور اگلی بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اگر واقعی, پھر آپ نے کل پہلے کہا کہ امریکہ, اور اس کے بعد کہا نہیں 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 نہیں, وہ تو میں امریکہ کی بات نہیں کر رہا تھا, وہ اور بات کر رہا تھا. اندازہ کریں, یہ آپ ڈرامہ بازی آپ کس کو دکھا رہے ہیں؟ آپ کوئی اتنے بچے ہیں کہ آپ امریکہ کے نام اپنے اتنی معصومی میں لے گئے, اور پھر کہا کہ نہیں امریکہ کو میں نہیں کہہ رہا. اگر یہ بات تھی کہ آپ بین الاقوامی یہ سازش یا ایک ملک کو آپ ذمہ دار ٹھہرا رہے تھے, تو پھر OIC کانفرنس میں آپ نے امریکہ کے ڈیلیگیشن کیوں دعوت دی آپ نے؟ اور اس سے بڑھ کر آپ نے جو آپ کے ہماری جو فارن منسٹر ہیں, انہوں نے پھر کیوں یہ کہا کہ یہ بہت اچھا ایک تعلق بنا ہے بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ OIC کنٹریز. پھر آپ نے کیوں کہا کہ ہم اور پاکستان اور امریکہ اپنے 75 سالہ جو ہمارے سفارتی تعلقات ہیں ان کو ہم اس کو سیلیبریٹ کریں گے؟ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ یہ ایک آخری آپ کا یہ گھٹیا, آپ کا بھونڈا, آپ کا یہ ہتھ کنڈا ہے کہ آپ اپنا چاہتے ہیں کہ جو پارلیمان جہاں پر الحمدللہ متحدہ اپوزیشن کے کل جو ایک وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی جو اب آ چکی ہے وہ موشن,
اس کے حوالے سے جو 172 کی جو نمبر ہے اس سے زیادہ کل پارلیمان میں موجود تھے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انشاءاللہ پرسوں خدا کے فضل و کرم سے آپ کو شکست فاش ہوگی۔ آپ اب آئینی آپ ایک یعنی جھرلو کے ذریعے آئے، آپ دھاندلی کے ذریعے آئے، مگر ہم نے پارلیمان، قانون اور آئین کا راستہ اپنایا، اور آپ کو اب راس نہیں آ رہا، اس لیے کہ شکست فاش آپ کو دیوار پر سامنے لکھی نظر آ رہی ہے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، اب پھر آپ دھمکیاں دی آپ کہ میں 1 لاکھ آدمی لاؤں گا، یہ کروں گا۔ یہ آپ کی ہے جمہوریت پسندی، یہ آپ کی ہے کہ آپ نیا پاکستان دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بیانیہ احتساب کا وہ بھی دریا برد ہوا، اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا جو مقدس نام دن رات لے کر جس طرح انہوں نے ریاست مدینہ کے فلسفے اور وہاں پر ہونے والے عظیم وہ جو ان کے اپنا جو خدمات تھیں ان کے الٹ اگر ریاست مدینہ کا نام آپ لیتے ہیں تو یہ کارٹلز نے جو کرپشن کی ہے، بدترین کرپشن، وہ کیوں کی؟ آپ نے اس کا کیا احتساب کیا؟ اور آپ نے اس ملک کے اندر مہنگائی جو تاریخ کے سب سے اونچے درجے پر ہے، غریب آدمی آج یقین کرے کہ ایک وقت کی روٹی کو ترستا ہے، ایک عام گھرانے میں دودھ، شیرخوار بچے کو دودھ نہیں ملتا، اور ایک بیمار ماں کے لیے دوائی نہیں آ سکتی، ایک اپنے ماں باپ اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلوا سکتے۔ آج سیمنٹ جو ہے آسمانوں پہ باتیں کر رہا ہے، اس کی قیمتیں وہ دگنی ہو چکی ہیں ان 4 سالوں میں۔ چینی 50 روپے سے 100 روپے جا پہنچی، اپنا آٹا 35 سے 100 روپے پہ جا پہنچا۔ کس ریاست مدینہ کی کس منہ سے آپ بات کرتے ہیں؟ اور آپ آج قوم کو پھر دھوکہ دینے پہ تل گئے ہیں، اور آپ ایک مذہبی کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نیازی، یہ قوم آپ کو اب اجازت نہیں دے گی۔ پرسوں انشاءاللہ آپ کا سیاسی، آپ کا انشاءاللہ پارلیمان میں جمہور اور آئین کے مطابق آپ کا انشاءاللہ سیاسی یہ جو آپ کا ناٹک ہے اس کا خاتمہ ہوگا، اور ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو میں کوئی یہاں پر بلند و بانگ دعوے نہیں کرنے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، ہم اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی جانیں لڑائیں گے پاکستان کے عوام کے لیے، جو اپنے مہنگائی نے کچومن نکال دیا ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اس کے ہاتھ میں ہے۔ جو غربت ہے اس کو کم کرنے کے لیے اپنی جان لڑائیں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اور ہسپتال میں دوائیاں اور علاج دوبارہ مفت جاری کریں گے، باقی کامیابی اس مالک کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں، ایک گھر نہیں ملا کسی کو، ایک گھر کا ایک اینٹ نہیں کہیں لگی، اور نوکریاں جو ہیں 1 کروڑ دور کی بات ہے، لاکھوں لوگ جو ان امپلائمنٹ کا جو پول ہے، کہہ لیں جو تالاب ہے، اس میں لاکھوں لوگ اور اس تالاب میں بے روزگاری کے اس تالاب میں بیچارے غرق ہو چکے ہیں۔ اور آپ یہاں پر آپ قوم کو آپ ایک دوسری طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، اپنی خارجہ پالیسی، ناکام خارجہ پالیسی، بدترین معاشی پالیسی کی سزا اس قوم کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ ہیں وہ باتیں جو میں چاہتا تھا کہ آج اس پریس کانفرنس کے ذریعے میں آپ کے کیمروں کے ذریعے آپ کے توسط سے قوم کو میں پہنچاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ ناٹک اب نہیں چلے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ بلا دیں ایک میں سوال آپ دیتی کرتے ہیں۔ ہوں میاں صاحب۔ ہیلو 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 جی جی، میں پریس کانفرنس میں بیٹھا ہوں جی۔ جی جی وہ جی میں ابھی بات کرتا ہوں جی، اور باقی جو اتحادی جو پارٹیز ہیں ان سے بھی اب مشاورت کر لیں، مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی خالد محمود صاحب، ایک منٹ جی، خالد صاحب۔ میاں صاحب کیا جو حکومتی جو اتحاد
खास कर जो अदालों की जानिब से किसी किस्म का आपके अरकान पार्लियामेंट को कोई थ्रेट है? क्या कोई डायरेक्ट किसी किस्म का कोई थ्रेट मसूल हुआ कि वो अपनी वफादारियां तब्दील करें, या उनको रोकने के लिए जो आज आपने एक खत भी लिखा था इंटीरियर को, क्या उसका कोई जवाब आया आपको? अभी तक किसी हमारे पार्टी के मेंबर को या जो इत्तेहादी पार्टियां जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है, किसी को अभी तक कोई अपना ऐसी कॉल नहीं मिली जिसमें कोई थ्रेट हो या ये कहा कि आप ये करें या ये ना करें। रही बात अमन व अमान की, तो हमने इस हवाले से हमने आज खतूत लिख दिए हैं इंतज़ामिया को और पुलिस को कि अगर इमरान नियाज़ी जो कि इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरियत को वो कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, वो इस रविश पर वो जा रहा है और तुल चुका है। हमने इंतज़ामिया और पुलिस को कहा है कि अगर वोटिंग वाले दिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में अगर आपने अमल ना किया तो फिर हम मिनिस्टर इंटीरियर, सेक्रेटरी इंटीरियर और दर्जा बदर्जा आईजी पुलिस, इस्लामाबाद के चीफ अपना कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो भी दर्जा बदर्जा हैं उन सबको इसका ज़िम्मेदार ठहराएंगे कि अगर पुरअमन वोटिंग के लिए हमारे मेंबर्स को हाउस में दाखिले के लिए कहीं रुकावट बनी तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हम ख़त लिख चुके हैं और फिर ये लोग कटहरे में होंगे। पंजाब का भी सेशन काल हो गया है, तो पंजाब में आप मुतहदा पोजीशन की तैयारी किस हद तक देखते हैं और पंजाब में कौन वज़ीर आला का उम्मीदवार है मुतहदा पोजीशन की तरफ से? देखिए, पहले हम सेंटर की बात कर लें। यहाँ पर मुतहदा अपोजिशन ने ये पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत ही इट्स अ रेयर मोमेंट, एक रेयर मोमेंट है जहाँ पर पूरी अपोजिशन मुतहद है, जिसमें पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, JUI के मौलाना फजल रहमान साहब, PMLN ने मियाँ नवाज शरीफ, मैं और मेरी पार्टी, फिर आप देखें BNP मैंगल देखें, आप जमहूरी वतन पार्टी देखें, BNP मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल हैं और नवाबज़ादा अपने भुगटी हैं, फिर ANP के आप देखें हैदर होती हैं, फिर आप पाकिस्तान कौमी मूवमेंट मुतहदा कौमी मूवमेंट के खालिद सिद्दीकी साहब हैं, फिर आप देखें जो इंडिपेंडेंट हैं असलन बोतानी साहब हैं, बाप के जो खालिद मक्सी साहब हैं। इन सब ने मिलकर अपने ज़मीर के मुताबिक मुतहद होकर इन्होंने ये सारा फैसला किया है। तो इसकी नज़ीर पहले नहीं मिलती कि इतना, और कई दाने फेंके गए कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, मगर किसी ने परवाह नहीं की। एक ही मकसद है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का। तो मैं इस मुतहदा अपोजिशन की पूरी लीडरशिप को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस इत्तफाक और इत्तेहाद का उन्होंने मुजाहरा किया है, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उसकी बरकत से इंशाअल्लाह परसों यहाँ पर इमरान नियाज़ी ख़ान को शिकस्त फाश होगी। पंजाब में अब पंजाब में आपने बताया, मुझे अभी पता लगा है कि पंजाब में उन्होंने अपना इजलास तो बुलाया 4 बजे उनका, 5 बजे जो नॉमिनेशन पेपर्स दाखिल करें। अंदाज़ा करें कि यानी कोई इतनी कौन सी वो बैन अल-अक़वामी साजिश है जो अब इन्होंने उनको मजबूर कर दिया कि वो साजिश को नाकाम करने और 20 मिनट में जो कैंडिडेट्स हैं वो वजारत आला के पंजाब में अपने कागजात दाखिल करें। इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है, इससे बड़ी धांधली और झुर्लू को हो सकता है। इसमें भी मुशावरत होगी अपना पीपल्स पार्टी के साथ, JUI के साथ और साथियों के साथ, उनकी मुशावरत के साथ आज हम फैसला करेंगे। सर उस्मान खान सभा टीवी से आप सर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है और एक दिन रह गया दरमियान में। अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है 1.5 दिन रह गया। वो ऐसे कौन से की एरियाज होंगे 3-4 जो आपने फौरी तौर पर आके स्टेप्स लेने हैं? और दूसरा सवाल ये है कि आपने कहा कि आपकी डिक्शनरी में इंतकाम का वर्ड नहीं है, तो जो कार्टेल ने, जो नाथ खान साहब के साथियों ने करप्शन की है, क्या आप भी आके नैब को पीछे उनके लगाएंगे या आप माफी का ऐलान किया जाएगा?
دیکھیں آپ نے ایک سنجیدہ سوال کیا اور میں سنجیدہ جواب دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی بڑا بول یہاں نہیں بولنے جا رہا. اللہ سے ڈرنا چاہیے اس ذات پاک سے. ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے ادوار میں کرپشن کے خاتمے کا کبھی اعلان نہیں کیا, کبھی اس کے نورا نہیں پیٹا. عمران خان کا تو جو مین سے تھا ہی کہ کرپشن کا خاتمہ کہا 90 دن میں کرپشن کیا قوم کو بتایا, اور $300 ارب میں $200 ارب $300 ارب باہر پڑا وہ لے کے آئیں گے 90 دن میں کرپشن. ہم نے تو کبھی کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا. لیکن ہمارے 2013 سے 18 تک اپنا فیڈرل گورنمنٹ میں, اور 2008 سے لے کر 2018 تک 2 ادوار پنجاب میں اس خادم کے گزرے. کیا ایک دھیلے کی کرپشن ہمارے خلاف لے آئے؟ ایک دھیلے کی کرپشن میں نے اس کی ساری تفصیل آپ کو بتا دی. بلکہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں بخدا میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ اربوں خربوں اس قوم کے کھربوں روپے کے جو منصوبے فلاحی اور ترقیاتی خوشحالی کے منصوبے وفاق نے لگائے یا پنجاب میں لگائے, اس میں اربوں روپے کی, کئی سو ارب روپے کی بچت ہوئی. یہ اتنی بڑی یہ سیونگ ہے, اتنا بڑا یہ کارنامہ کبھی ہم نے بڑھ چڑھ کر کبھی اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹا, کیونکہ فیکٹس اسپیک فار دیم سیلفز. ایک بات تو یہ ہے. اب آ جائیں کیا دیکھیں عام آدمی کے لیے میں نے اس طرح کہا کہ ہم مل کر متحدہ اپوزیشن میں اگر انہوں نے مجھے اپنا یہ سونپا ہے اور مہربانی کی تو یہ سب کی یہ متفقہ. آپ دیکھیں, آپ ان کا جواب مجھے دینا ہے, مجھے ان کا جواب دینا ہے کہ جو متحدہ اپوزیشن کی جو گورنمنٹ انشاءاللہ مارچ سے وجود میں آئے گی تو ہمارا سب سے پہلا اور جو اپنا جو ایکٹ ہوگا یا فرض کی ادائیگی ہوگی, کس طریقے سے ہم غریب آدمی کی زندگی میں کچھ آسودگی لے کے آئیں, اور اس کی حوالے سے ہم انشاءاللہ جو اقدامات ہم 2-3 اقدامات کریں گے. میں ابھی پریمیچور اس کا اعلان نہیں کرنا چاہتا, جب اللہ تعالیٰ موقع دے گا تو اس کے وقت ہم اعلان کریں گے. اور تمام تر مشکلات کے باوجود کہ قرضوں میں ہماری جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کا آخری بال بھی جکڑا گیا ہے, کھربوں روپے کے قرضے لیے گئے, اور IMF کے ہم اب اسیر بن چکے ہیں. اور اس طرح یعنی ہمارے جو لونز جہاں سے ہم لیتے ہیں, مغرب سے لیتے ہیں, اپنے لونز لیتے ہیں پبلک ہم ڈیٹس, ان کو ہم اپنا دن رات ان کو کوس رہے ہیں. آپ کی جو سب سے بڑا چنک جو ہے آپ کی ایکسپورٹس کا وہ EU کنٹریز کا اور امریکہ کا ہے, اور EU کنٹریز نے کیا کہا آپ کو, اور آپ آج ان کے خلاف باتیں کر کے تو آپ پاکستان کی جو روٹی ہے آپ اس کو سکیڑنا چاہتے ہیں, پاکستان کی خوشحالی جو ہے آپ اس کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ یو وانٹ ٹو کل دیٹ گوز وچ گولڈن ایگز. کتنے افسوس کی بات ہے. تو ہم انشاءاللہ یہ کریں گے, ضرور کریں گے اپنا عام آدمی کا آسودگی کا اعلان جب وہ موقع آ جائے گا. عمران خان نیازی, ہی از لائک اے ڈراؤننگ مین, clutching at the straw. یعنی وہ جو ہے نا تنکے کو, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, اس کی حالت یہ ہے. میں نے اس کا سارا جواب دے دیا آپ کو. آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ عسکری قیادت اس خط سے دھوکہ کھا رہی ہے جو ہینڈ آؤٹ ہے؟ مجھے بتائیں, آپ مجھے بتائیں کہ عمران نیازی نے ٹرمپ کو کیا کہا تھا کہ جی یہ ہم وی آر پارٹنرز وار اگینسٹ ٹیرر. آپ کے علم میں ہے یہ, میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے الفاظ ہے, اور پاکستان نے اس کے لیے اپنا بڑا ساتھ دیا اور یہ کیا ہے. اگر ایسی باتیں ہوتی مجھے بتائیں تو پھر وہ خط جو ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو سامنے آتی نا بات. ابھی جو ہوئی ہے اپنے سیکورٹی کونسل کی میٹنگ, اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے. مجھے بتا دیں, ویئر از دا ورڈ سازش دیر, بتا دیں نا مجھے آپ.
اور پھر 3 ہفتے لگانا اور پھر فارن منسٹر کا ویلکم کرنا کہ جی OIC کنٹری اور امریکہ کے تعلقات ہم بڑھائیں گے، اور جو 75 سالہ جو ہمارے جو سفارتی تعلقات اس کو سیلیبریٹ کریں گے. کہاں یہ باتیں اور کہاں آنن فانن یو ٹرن اور کہا جی کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس خط کے ساتھ پوری اپوزیشن کو پرائم منسٹر نے لنک کیا ہے اور آپ کے پوری اپوزیشن اور اس کا خط کو لنک کیا ہے. پھر انہوں نے انڈیا کی جو فارن پالیسی ہے اس کے اوپر بھی بات کی کہ وہ خود مختار ہے. آپ نے سمجھتے ہیں جو ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے یا ہمارے ریاستی اداروں کی جو پالیسی ہے وہ اس کے اوپر افیکٹ ہوگی؟ دیکھیں کہ انڈیا کی فارن پالیسی کو وہ اتنی تعریف کر رہے ہیں آج کل کہ اتنے گرویدہ ہو گئے ہیں مودی سرکار کے، کہا کہ وہ نیوٹرل ہو کے انہوں نے جناب بہت زبردست فارن پالیسی بنائی ہے. انڈیا کے حوالے سے نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں اور اپنوں کے بارے میں نیوٹرل کی وہ کچھ تشریح کرتے ہیں. یہ ہے ان کے ذہن کی جو اختراع، یہ وہ شارپ کانٹرڈکشن ہے ان کی جو کہ ان کو چین سے نہیں بیٹھتی ہوتی. اور دوسری بات جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا یہ جواب یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک راستے میں جو نہیں ہوتے وہ بوبی ٹریپس وہ بچھائے گئے ہیں، وہ مائنز بچھائی گئی ہیں. ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ہٹانا ہوگا اور اپنا راستہ صاف کرنا ہوگا. یہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہ صرف اجتماعی بصیرت اور اجتماعی کاوشوں سے انشاءاللہ ہم ضرور اس کو حل کریں گے. میاں صاحب ایک تو بتائیے گا کہ ٹیلی فون لائن پر آپ کے ساتھ اور دوسرا یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کا واپسی کے حوالے سے ان کا کیا منصوبہ بندی کیا کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیے ٹیلی فون لائن پر کوئی نہ جادوگر تھا نہ کوئی اور تھا. یہ ایک ادا میاں کا ایک انسان ہے وہ تھا. اور انشاءاللہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ جلد سے جلد پاکستان آئیں گے اپنے علاج کے بعد انشاءاللہ. میاں صاحب یہ بتائیے گا، ناصر صاحب کو میاں صاحب میں نے پوچھا تھا کہ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اس وقت اپوزیشن کے خلاف ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ کیا فرمایا؟ جو زیر سماعت مقدمات ہیں اپوزیشن کے خلاف، آپ کے خلاف بھی ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو ماضی ہے 3.5 سال اس کا گواہ ہے. سپریم کورٹ تک الحمدللہ مجھے نہیں ہمارے ساتھیوں کو اپنے بیلے ملی اور میرٹ پہ ملی. اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ اپنا ایک ان کے پروسیکیوشن کے بڑے اپنا وہ 73 خان وکیل کھڑے تھے، ان کو کہا کہ بتائیں کہ شہباز شریف کے خلاف اس میں کیا ہے. ہی کمز اکراس، میں اپنی خود نمائی نہیں کر رہا لیکن آپ کی صرف ذہن کی یاد دہانی کے لیے، ہی کمز اکراس ایز اے گڈ بوائے ہو ہیز پروٹیکٹڈ دی انٹرسٹ آف پنجاب. وہ اپنی دم دبا کر اپنی درخواست دے کے بھاگ گیا وہاں سے. اسی طرح خواجہ سعد رفیق کے حق میں جو فیصلے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا ہوا، پنجابی کہتے ہیں بالکل ترہو ہے ادھر ترہو نہیں، کہ بالکل ایک جھوٹا مقدمہ. اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس دور میں بیٹیوں کو بھی اور بہنوں کو بھی جیلوں میں بھجوایا گیا. کبھی دیکھتی آنکھ نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا دل خراش. ہماری روایات ہیں، مشرقی روایات ہیں، ہمارے ایک معاشرہ ہے جہاں پر لوگ بزرگوں کی اور بیٹیوں کی قدر کرتے ہیں، ماؤں کی قدر کرتے ہیں. جی میاں صاحب میاں صاحب دیکھیں ابھی جو آپ نے اکثریت شو کی ہے اس میں جو آپ نے 170 تک کی آپ کی اکثریت ہے، یہ سارے وہی لوگ ہیں جو عمران نیازی کے خلاف ووٹ لے کر آئے. ابھی منحرف ارکان کے علاوہ بھی آپ کی اکثریت ہے. نہ جی وہ علیحدہ ہیں. یہ اکثریت جو دکھائی گئی یہ متحدہ اپوزیشن اور اتحادی پارٹیاں جو چھوڑ کے آئی ہیں ان کا حق ہے. جی بالکل صحیح. لیکن عمران خان صاحب بڑی خوبصورتی سے ان لوگوں کو چور ڈاکو اور بد کردار اور اس طرح کے اوپر الزامات لگا. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ 4 سال حکومت کرنے کے بعد بجائے اس کے کہ اپوزیشن ان سے جواب دہی کر رہی ہوتی ہے اور ان کے گلے میں آپ نے پھندا ڈالا ہوتا، وہ ساری اپوزیشن کو ہائے دن اکاؤنٹیبل کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی خط کے اوپر اور کبھی کسی دوسرے. تو اپوزیشن کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ایک ضدی، ایک ڈھیٹ آدمی ضدی اور جس کو میں نہ مانوں اور میں اگر جاتا ہوں تو پھر کچھ نہ بچے، اس کا تو پھر کوئی علاج نہیں ہے. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ہم نے علاج جو ہے کہ قوم کو گلو خلاصی ہو، آئین اور قانون کے ذریعے ہم اس کا بستر بوریا گول کریں
اور جو قائد کا پاکستان ہے اس کی طرف ہم قدم بڑھائیں. بالکل. میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں, آپ تو دوسرا سوال ہوگی, کسی اور کو موقع دیں. یہ بتائیں کہ آپ وزیر اعظم بننے لگے ہیں تو آپ کے جو یو ایس اے کے ساتھ ریلیشن آپ کی گورنمنٹ کے کیسے ہوں گے, اور سیکنڈلی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی نے بہت جلدی کی ہے, آپ کا اس کے بارے میں تبصرہ کیا ہوگا, اور سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے, پاکستان کے وسیع تر مفاد میں برابری کی بنیاد پر. اور چودھری پرویز الہی کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہوں گا, ماس بھائی کہ یہ آپ ان سے پوچھیں. مریم نسیم صدیقی اب تک نہیں سر ایک یہ تو بتائیے گا کہ جب بھی اپوزیشن آئی ہے اور حکومت میں جو لوگوں نے کہا کہ نیب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے, تو کیا آپ نیب کے ادارے کو بند کر دیں گے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ خیبر پختونخوا میں جو دوسرا مرحلہ ہوا ہے بلدیاتی انتخابات کا, وہاں پہ پی ٹی آئی نے پھر دوبارہ سویپ کیا. سر ایک سوال تو یہ تھا کہ کیا نیب کو بند کریں گے, کیونکہ یہی کہا جاتا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی نے سویپ کیا. سر یہ سویپ جو انہوں نے کیا ہے پہلے مرحلے میں وہ ناکام رہے, کل وہ جیت گئے, تو آپ نے ایک دم توڑتی سیاست میں جان نہیں ڈال دی عمران خان کی طریقے سے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ عوام کا جو حق ہے وہ ووٹ دینے کا ان کا, اور ہمیں عوام کے فیصلے کو ماننا چاہیے. بالکل, اس میں کیا دو رہے ہیں. آپ مجھے تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ تو میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس کا جواب وہی دے سکتا ہوں. شہباز صاحب یہ بتائیے گا کہ بیزاز سلیمی نیوز 1 ٹی وی سے یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہ اعلان کیا تھا کہ بجٹ تک نہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا نہ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوگا, تو آپ آنے کے بعد کیا ان کے اس اقدام کو برقرار رکھیں گے اور کس طرح پبلک کو ریلیف دیں گے؟ یہ میں اس کا جواب دے چکا ہوں, آپ یہ ہم پہ چھوڑیں. جب اللہ تعالیٰ وہ موقع لے کے آئے گا اس قوم کی خدمت کرنے کے لیے, متعدد اپوزیشن اپنی ٹیم چنیں گی انشاءاللہ مل کے, اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حد المقدور ہوا ہم عوام کی بدترین مشکلات میں کمی کرنے کے لیے کوشش کریں گے. شہباز صاحب آپ سنڈے والے دن بالکل آبویس ہے کہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو کیا اتحادیوں کے ساتھ کا پاور شیئرنگ جو فارمولہ ہے وہ طے ہو گیا ہے؟ اگر وہ ہو گیا تو اگر آپ بتانا چاہیں تو. ہر چیز مکمل مشاورت سے ہوگی اتحادیوں کے ساتھ. پہلا ہمارا جو ہدف ہے کہ پرسوں انشاءاللہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عدوی قوت سے پوری دنیا, پوری قوم نہیں پوری دنیا کو دکھائیں کہ یہ شخص جو کہ جھلو کی پیداوار ہے, آئین اور قانون کے حوالے سے یہ اپنے شکست اس کو ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر مشاورت کے ساتھ ہم فیصلے کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے نئی گورنمنٹ بنانے جانا ہے. شہباز صاحب آپ نے انکشاف کیا تھا کہ اسلام آباد میں کئی من مرغیاں جلائی جاتی ہیں, تو کیا ابھی بھی کیا کوئی مرغیاں جلائی جا رہی ہیں یا وہ سلسلہ ختم؟ کیا اس کی تردید آج تک آئی؟